ٹیوٹرز موجود ہیں، ہمارے پاس بھی الحمدللہ ٹیوٹرز موجود ہیں، قراء موجود ہیں، ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اگر میل ہیں تو ان کے لیے میل ٹیچر ہم دیں گے، اگر فیمیل ہے تو اس کے لیے آپ کو فیمیل ٹیچر انشاءاللہ ہم فراہم کریں گے۔ ہم آپ کو جو کورسز کروائیں گے اس کے اندر قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے جو ہے ابتدائی سب سے پہلے قاعدہ ہوتا ہے، یعنی جو بندہ ابتدائی طور پر جو اپنے تلفظ کی ادائیگی صحیح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو قاعدہ پڑھنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ میں نے خود یہ قاعدہ ترتیب دیا ہے، اس کا نام سلیمانی قاعدہ ہے، اور اس قاعدے کے اندر ہم نے دونوں چیزیں مد نظر رکھی ہیں، یعنی طالب علم اس قاعدے کو پڑھ کر الحمدللہ انشاءاللہ اس صلاحیت کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ تو ہم نے تجوید کے جو بنیادی اصول، بنیادی قواعد ہیں، ہم نے اس کے اندر بیان کیے، اور بما امثلہ، اور ہم نے زیادہ اسی لیے رکھی ہے تاکہ بار بار بچہ وہ قرآن کریم کے جب حروف پڑھے تو اس کے سامنے وہ قواعد ہوں اور اس قواعد کو وہ منطبق کرے، وہ عملی مشق کرے کہ جو میں نے قاعدہ پڑھا ہے اب اس قاعدے کے مطابق یہ حرف یہاں پر کیسے پڑھا جائے گا، یہاں پر غنہ ہوگا نہیں ہوگا، یہاں پر اخفا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، اقلاب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، را موٹا ہے، را باریک پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، لفظ اللہ باریک ہوگا، لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا، مد کتنا کھینچا جائے گا، یہ ساری چیزیں جو بنیادی ہیں الحمدللہ ہم نے اس قاعدے کے اندر ترتیب دیا۔ تو یہ قاعدہ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ پھر جو مختلف قواعد موجود ہیں، قاعدے موجود ہیں، قرآنی قاعدہ ہے، نورانی قاعدہ ہے، مدنی قاعدہ ہے، اقرا قاعدہ، الغرض اس کے علاوہ دیگر قواعد موجود ہیں جو جن سے آپ بنیادی طور پر قرآن مجید کو جب آپ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس قاعدے کیا پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر ہی آپ کے حروف کی ادائیگی کو صحیح انداز سے آپ کی ادائیگی کروائی جاتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ آپ حروف کو مخارج سے ادا کر سکیں، جہاں سے حرف نکلتا ہے وہاں سے آپ ادا کر لیں۔ جب آپ اس اسٹیج کو مکمل کر لیتے ہیں، یعنی کہ آپ حروف کی ادائیگی مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس دوسرا کورس ہوتا ہے ناظرہ قرآن کے حوالے سے۔ ناظرہ قرآن مجید کے اندر یعنی دیکھ کر آپ نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے اندر بھی ہم ساتھ میں تجوید بھی چلاتے ہیں، ساتھ میں تجوید ہوتی ہے۔ اب جو آپ نے اس قاعدے کے اندر مثال کے طور پہ جو قواعد پڑھے، قانون آپ نے پڑھے، اب بچے کو وہاں پر منطبق کیا جاتا ہے جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہاں پر جو قل پڑھا ہے قاف، اس کو آپ نے باریک نہیں پڑھنا، پر پڑھنا ہے، تو اسی طرح غنہ کہاں کرنا، غنہ کہاں نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں پھر ناظرۃ القرآن ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے ہے حفظ، کہ قرآن کریم کو یاد کرنا، کیونکہ قرآن کریم کو یاد کرنا یہ بھی انسان کے لیے ضروری، کم از کم ہم میں سے ہر ایک انسان آخری جو سپارہ ہے، عامہ سپارہ جو کہلاتا ہے، آخری 30واں سپارہ، ہم میں سے ہر ایک کو لازمی طور پر یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر ہماری لذت کیوں نہیں ہمیں آتی؟ کیونکہ ہمیں قرآن مجید کا حصہ یاد نہیں ہوتا، ہم صرف 2-3 صورتوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور ساری نماز کے اندر دن اور رات کی جو جتنی بھی فرض ہیں، نفلیں ہیں، سب کے اندر انہی صورتوں کا ہم دہرائی کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں کم از کم یہ صورت یاد، یہ سپارہ یاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ صورتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی فضیلتیں بیان کی ہیں، جو آیات ہیں، جو رکوع ہیں، جو صورتیں ہیں، اس کو بھی ہم زبانی یاد کریں۔ اور جو اللہ نے جن کو وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، جن کے پاس حافظہ موجود ہے، وہ پورا قرآن مجید اس کو علم، اس کو حفظ کریں، یاد کریں۔ اور یہ قرآن مجید جتنا انسان کو یاد ہوگا، یاد رکھیے قیامت والے دن اس کے درجات کی بلندی ہوگی۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑھو اور چڑھتے چلے جاؤ، اور آرام سے پڑھتے چلے جاؤ، یعنی قرآن کو پڑھنا کیسے؟ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ، آرام کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ تو یہ پھر حفظ کریں، اور جو حفظ نہیں کرنا چاہتے، ناظرہ آپ نے پڑھ لیا، بنیادی آپ نے پڑھ لیا، تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس ترجمۃ القرآن کے حوالے سے کورس ہے۔ ترجمۃ القرآن کے اندر ہم لفظی ترجمہ بھی پڑھاتے ہیں، جو بندہ لفظی ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو لفظی ترجمہ پڑھاتے ہیں،
جو بندہ مفہوم کے اعتبار سے یعنی قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس طرح کا ہم اس کو ترجمہ پڑھاتے ہیں، اور پھر قرآن مجید عربی گرامر اصول و قوانین کے مطابق یعنی مختصر، اس کے اندر مختصر ہم نے پھر اصول و قواعد کے ساتھ تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھانی ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ یہ ترجمہ آپ یہاں پر یہ کیوں کر رہے ہیں، یہاں پر کون سی علامت استعمال ہوئی ہے، یعنی عربی گرامر کے لحاظ سے اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے پاس قرآن مجید کے سکھانے والا کورس موجود ہے۔ اور اسی طرح تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کے یعنی تفسیر بالقرآن، تفسیر بالحدیث، تفسیر بالآثار، اس کے ذریعے سے یعنی جس طرح سلف نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کریم کو سمجھا، اس طرح آپ کو انشاءاللہ ہم قرآن کریم سمجھائیں گے۔ اور پھر اسی طرح ہمارے پاس حدیث کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے جوامع الکلم کے نام سے، جن کے اندر مختصر 200 احادیث، چھوٹے چھوٹے حدیث کے ٹکڑے جیسے انما الاعمال بالنیات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، آگے اس کا ترجمہ، اس طرح 200 احادیث کی کتاب موجود ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ میں نے ذاتی طور پہ صحیح البخاری سے تقریباً 400 احادیث اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں نے جمع کیے ہیں، وہ موجود ہیں ہمارے پاس۔ یہ حدیث چھوٹی چھوٹے کیوں رکھی گئی ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، ہم چھوٹی چھوٹی حدیث یاد کریں۔ جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے سنائی بھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جو بندہ حدیث کو یاد کرتا ہے۔ تو حفظ احادیث یہ کورس موجود ہے، یعنی اگر کوئی متون احادیث کے یاد کرنا چاہتا ہے تو وہ یاد کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کوئی بک پڑھنا چاہتا ہے، مثال ہے آپ صحیح البخاری پڑھنا چاہتے ہیں، صحیح البخاری میں سے کوئی منتخب آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے کتاب الصلاۃ ہے، نماز کے مسائل پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ کے مسائل پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ جہاد کے مسائل پڑھنا چاہ رہے ہیں، جنازے کے مسائل پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ہم وہاں سے بھی آپ کو پڑھائیں گے۔ اگر صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، الغرض کوئی بھی حدیث کی کتاب ہے، اگر آپ وہ مکمل پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ مکمل سبق کے اعتبار سے آپ کو پڑھائیں گے، اس کی مکمل تشریح آپ کے سامنے کریں گے۔ اور اگر آپ مفت منتخب ابواب پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اور اسی طرح پھر احادیث کے بعد ہمارے پاس ایک کورس ہے عربی لینگویج، عربی زبان۔ عربی زبان کا سیکھنا یہ بھی کیونکہ قرآن مجید عربی زبان کے اندر ہے، احادیث عربی زبان کے اندر ہے، تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے جس طرح ہم دوسری لینگویج سیکھتے ہیں، زبانیں سیکھتے ہیں، تو عربی زبان بھی ہم سیکھیں۔ یہ محبت ہے عرب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ کہ ہم عربی زبان سیکھیں۔ تو عربی زبان سیکھنے کے انشاءاللہ ہمارے پاس کورس ہے، ہم آپ کو عربی زبان بھی سکھائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وہ گرامر پڑھنا چاہتا ہے ابتدائی طور پہ، یعنی مدارس میں وہ 6 سال کا کورس نہیں کر سکتا، وہ مدارس میں 8 سال کا کورس، 10 سال کا کورس، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جی میں قرآن کو پڑھتا ہوں، میں حدیث کو پڑھتا ہوں، ساتھ میں تھوڑی بہت گرامر بھی میں سمجھوں، میں گرامر کو سمجھوں، اصول کو سمجھوں، نحو کو سمجھوں، صرف کو سمجھوں، تو آئیے ہم آپ کو ابتدائی جو کتابیں ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے، سمجھائیں گے۔ آپ اصول فقہ پڑھنا چاہتے ہیں، اصول فقہ، الغرض اصول حدیث ہوگی، جو بھی یعنی کہ جو مدارس کے اندر نصاب ہے، اگر ان میں سے کوئی آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ہم پڑھائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مدارس کے اندر نہیں جا پا رہے لیکن آپ کورسز وہ کرنا چاہتے ہیں، مکمل کورس آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے عامہ ہو گیا، خاصہ ہو گیا، عالیہ، عالمیہ، اگر وہ کورس کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو وہ کورس کروائیں گے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس یعنی کہ یہ نحو، صرف، گرامر اس کے حوالے سے موجود ہے، یا پھر آپ کوئی بھی کتاب کوئی پڑھنا چاہتے ہیں، عربی کتاب ہے، انشاءاللہ وہ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ تو الغرض یہ مختلف ہم نے رکھے۔ پھر دین کے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، جیسے نماز ہو گئی، اور وضو کا طریقہ ہو گیا، غسل کا طریقہ ہو گیا، نماز کی دعائیں ہو گئیں، مصنون دیگر دعائیں ہو گئیں، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم نے یہ کورس ترتیب دے رکھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دین کی تعلیم حاصل کریں اور ان میں سے کوئی بھی کورس آپ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو تعلیم دیں گے، اور آپ کے وقت کے مطابق انشاءاللہ جو آپ وقت دینا چاہتے ہیں کوشش کریں گے کہ اسی وقت پر آپ کو، جس وقت آپ کے لیے آسانی ہو، ہم اس وقت آپ کو تعلیم دے سکیں۔
تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ مدارس کا انتخاب کریں، مدارس کی طرف جائیں، مدارس کے ساتھ، کیونکہ استاد کے سامنے بیٹھ کر جو تعلیم حاصل کی جائے اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آپ مساجد کے اندر جائیں، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کے بچے نہیں جا پا رہے، تو میرے بھائیوں پھر یہ آن لائن اس موقع کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہ کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں اور اپنی فراغت کو فضولیات میں صرف کرنے کے بجائے دین کے علم حاصل کرنے کے اندر لگائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دین سمجھنے اور دین کو سیکھنے اور سکھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور ہم زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم حاصل کر سکیں، دین سیکھ سکیں، سکھا سکیں اور آگے اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔